اور میرے دوستو، اسلام کی حفاظت ہوتی ہی سیاست سے ہے۔ جس ملک میں سیاسی قوت علماء کے پاس نہیں ہے وہاں کے حال دیکھ لو، اور جس ملک میں علماء کے پاس سیاسی قوت ہے یہاں حال دیکھ لو۔ بنگلہ دیش، جسے ہم ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی پارٹیشن کہتے ہیں، مشرقی اور مغربی پاکستان کی تقسیم کہتے ہیں، یہ مغربی پاکستان کا فیصلہ کیا تھا؟ وہ علیحدہ ہوئے، الگ ہو گئے، علیحدہ ایک اسٹیٹ بن گیا۔ اب بنگلہ دیش میں علماء کی سیاست نہیں ہے، بتائیں مجھے وہاں کے علماء کے حالات کیا ہے؟ چھوڑیے، دبئی چلے جائیے، یونائٹڈ اسٹیٹ چلے جائیے، آپ عرب امارات کے معاملات دیکھ لیجئے، اسلامی لوگ ہیں، مساجد بھری ہوئی ہیں، بہترین اذان آتی ہے، بہترین اوقات نماز ہے، ہم سے زیادہ فیسیلیٹیڈ ان کی مساجد ہیں، بڑے سہولیات ہیں، لیکن ممبر پہ 2 جملے مولوی دین کی کر کے تو بتائے حکومت وقت کی مخالفت میں، کر کے تو دکھائے، چل ٹل ڈیتھ ٹو دا ہینگنگ، پھانسی نہ لگا دے تو پھر کہنا۔ آپ مجھے باقی عرب ممالک کی بات کر دیں، آپ کہیں کر دیں جہاں سیاسی علماء کا کردار نہیں ہے، آپ ایک جملہ ممبر پہ آپ کسی حکمران کے کہے کے بغیر پڑھ کے دکھائیں۔ میں نے انہی عرب ممالک میں ایک ملک کی ویڈیو دیکھی، مولوی صاحب دوران خطبہ لکھے ہوئے کاغذ کو یوں رکھتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے، دوران خطبہ اسکوٹی آئی ہے اور مولوی کو سر اور پاؤں سے پکڑا اور اٹھا کے لے گئے، چل کسی اور نو بلائو تو تسی اپنا جمعہ پڑھ لو۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سیاسی علماء کی، اور یہاں کیا حال ہے؟ یہاں ہمارے ملک میں کوئی اسلامی قانون کے علاوہ کوئی قانون پاس کر کے تو دکھائے، کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر اپنا فیصلہ مسلط کر کے تو دکھائے۔ یہاں علماء کی قوت ہے، ہمارے پاس معاملات۔ میرے دوستوں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت بخاری نے کتنے شہداء کی قربانی دی ہے؟ 1953 کی ختم نبوت کی تاریخ میں 10,000 شہداء ہیں، کہتے ہیں لاہور کی گلیاں اور نالیاں شہداء کے خون سے بھر گئی تھی، ہے یا نہیں؟ لیکن جب اس ملک میں علماء کو سیاسی قوت ملی ہے، 10 بندے بھی شہید نہیں ہوئے، اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں کے تمام مسالک نے جمع ہو کر مرزا قادیانی کی دم پہ وہ پاؤں رکھا کہ آج ملک پاکستان میں وہ غیر مسلم ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ یہ سیاسی قوت کا فائدہ ہے۔ ابھی جائیے آپ نادر آفس چلے جائیے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے، ایڈنٹی کارڈ، اب اپنی ایڈنٹی پاکستان کی شہریت اور تعارف لینے کے لیے جب آپ شناختی کارڈ بنوائیں گے، آپ سے جتنے سوالات ہوں گے، والدہ کا نام، والد کا نام، ڈیٹ آف برتھ، فلاں فلاں فلاں، وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہیں یا قائل نہیں ہیں، پوچھا جائے گا۔ آپ مسلمان ہیں یا احمدی ہیں، یہ بھی ہمارے علماء کرام کی برکت سے آج تک یہ خانہ موجود ہے، اور اسے جب چھیڑا گیا اس چھیڑنے کو پھر چھوڑا بھی نہیں گیا، اسے بحال رکھا گیا۔ بھئی ایسے تو نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 73 کا اسلامی آئین جو ہے، کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان 1973، یہ کیا ہے؟ آپ کبھی اپنے ملک کے آئین کو اسٹڈی تو کیجئے کہ اس آئین کے بنانے والوں میں محدث جلیل سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، مولانا غلام غوث ہزاروی مرد حریت کا اس میں کردار اور کریکٹر موجود ہے۔ ہمارے علماء نے مل کے جو یہ آئین بنوایا ہے، اس آئین میں سب سے پہلے صفحے پہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مملکت پاکستان وطن عزیز سلطنت خدا داد ہے، یہاں پر کوئی قانون قرآن و سنت کے مخالف نہیں بن سکتا۔ اگر 1/3 میجارٹی کے ساتھ قومی اسمبلی بنا بھی دے تو آپ سپریم کورٹ آف دا پاکستان میں رٹ دائر کر کے اسے ختم کرا سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو اس دھرتی پر، یہ میپ آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے نقشے پر کس ملک میں آپ ذرا مجھے نشاندہی کر کے دکھا دیجیے۔ تو بھائی ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے چوکیداروں کی، ہمیں قدر کرنی چاہیے
اور لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ تو دیندار آدمی، آپ کا کیا کام ہے، آپ سیاست میں آ گئے؟ بھئی کام تو تھا ہی مولوی کا، کھینچ کے چور لے گیا تو آپ نے چور کے مال کو چور کا مال سمجھ لیا۔ یہ تو وہی بال ہے کہ جس کے گھر میں ڈاکہ پڑے، سونے کی ڈلیاں اور سونے کے کنگن اور سونے کی نت اور سونے کے کانٹے اور سونے کی بالیاں لے کر چور جا رہے ہوں، اور ان سے ایک انگوٹھی گرے، مالک کا بچہ اس کو اٹھا کر باپ کو دے تو کہا جائے گا نہیں نہیں یہ اوندا مال ہے، وہ دے ہو جا۔ بھائی کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ وراثت تو علماء کی تھی جو انبیاء کے واسطے سے ملی، یہ ترتیب تو اس منبر و محراب کی تھی، اسے لوٹ کر کوئی اور لے گیا۔ اب عالم کھڑا ہو اپنے ملکیت کی حفاظت اور واپسی کے لیے، آپ اسے بزدل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہر ویسا صاحب دو بندے تو کو ووٹ نہ سن، چھوڑو مولوی صاحب بات والا معاشرے کی عزت ہے، تمہاری کیڑی لوڑ ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ چھوڑ دیں، آپ تو ہار جائیں گے۔ بھائی ہم ہار جیت کے لیے الیکشن میں حصہ تو نہیں لے رہے، ہمارے علماء ہار جیت کے لیے تو نہیں لے رہے، ہم تو اپنے بیانیہ اور موقف کو لے کر چلیں گے۔ اور سنیں، ہار جیت کی بات نہیں ہے، آپ نے جیت والے کو دیکھ کر، اس کی میجارٹی اور اکثریت کو دیکھ کر، یا اپنی قوم سے مرعوب ہو کر، اپنی برادری کے فیصلے سے پریشر رائز ہو کر آپ نے ووٹ پہ ٹھپا اس کا لگایا اور دینداروں کو آپ نے رسوا کیا، تو یاد رکھیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آپ کے کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، آپ نے کہاں ٹھپا لگایا ہے رب العزت کے دربار میں۔ ایک وقت آئے گا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ اعمال نامہ کھلے گا اور وہاں پتہ چلے گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ فسوف ترى اذا انکشفت الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، ہاں آج گرد و غبار ہے، جب گرد و غبار چھٹے گا پتہ چلے گا تیرے نیچے گھوڑا تھا یا گدھا تھا۔ دین کی حفاظت دیندار کرے گا، دین کو نافذ دیندار کرے گا، دین کی حفاظت دیندار کے ذمے ہے۔ جس کو نماز پڑھنا نہ آئے، جس کو قل ہو اللہ نہ آئے، جس کو جنازے میں ہاتھ باندھنا ہے یا کھلے رکھنا ہے پتہ نہ ہو، جس بندے کو اذان کی بات پتہ نہ ہو، ہم اسے ووٹ دے کر، سپورٹ دے کر ہم اسمبلی پہ بھیجتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرے دین کی حفاظت کرے گا۔ او بھائی بلی سے گوشت کی حفاظت نہیں کرائی جاتی، کیسی بات کر؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا